بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کیسے ہونے چاہیے؟ اگر کسی کو اپنا ایمان تازہ کرنا ہے، اگر کسی کو سچے ایمان کے بارے میں سننا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان کی سچائی کے واقعے کے بارے میں سننا چاہیے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی کہانی اسلامی تاریخ کی ایک مشہور اور عظیم مثال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلامی دور کے عظیم صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ اب کے ایک ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ مکرمہ میں غلام تھے۔ ان کے مالک نے انہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں شدید عذاب دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر پتھر رکھا جاتا اور شدید گرمی میں اسے پر عذاب دیا جاتا تھا، مگر انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور کبھی بھی اپنے ایمان سے منحرف نہ ہوئے۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید عذاب دیا جا رہا تھا تو ان کے مالک نے ان کی تذلیل کے لیے انہیں زمین پر لٹا کر ایک بڑے پتھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھ دی۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد احد اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے کے الفاظ دہرا کر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حالت کو دیکھ کر ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک مخلص اور وفادار پیروکار بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابیوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہیں آذان دینے کی عزت ملی۔ ان کی آذان کی آواز اسلامی تاریخ میں ایمان، صبر اور وفاداری کی علامت کے طور پر گونجتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ ایمان کی راہ میں مشکلات اور آزمائش چاہے کتنی بھی ہو، سخت ہو، ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرنی چاہیے۔